کورونا وائرس کے خلاف مختلف ممالک نے اپنی اپنی ویکسین تیار کر دی، جن میں سے کچھ ابھی تک اپنے آخری تجرباتی مراحل یعنی فیز 3 ٹرائلز میں ہیں، جبکہ کچھ کو ہنگامی بنیادوں پر مارکیٹ میں لانے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں کوئی بھی ویکسین تیار کر لی گئی، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو ان ویکسینز کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ویسے ہی ان کے خلاف مختلف قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان ویکسینز کے بارے میں یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی سازش ہو جس سے لوگوں کے ڈی این اے کو تبدیل کیا جائے، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جنسی خصوصیات ہی بدل جائیں، مثلاً عورتوں کی داڑھی مونچھ نکل آئے۔ لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ ان قیاس آرائیوں میں کتنی سچائی ہے اور مزید ان ویکسینز کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک 4 اقسام کی ویکسین سر فہرست ہیں، جن میں سب سے پہلے امریکی کمپنی فائزر اور جرمنی کی ایک کمپنی بایون ٹیک کے اشتراک سے ایک ویکسین بنائی گئی، جبکہ دوسری ویکسین بھی امریکہ ہی کی کمپنی ماڈرنا کی بنائی گئی۔ تیسری ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایسٹرازینیکا نامی کمپنی کے ساتھ مل کر بنائی گئی، جبکہ چوتھی ویکسین چائنا کی ایک کمپنی کینسینو بایولوجکس کی طرف سے بنائی گئی۔ یہ جاننے سے پہلے کہ کووڈ-19 کے خلاف بنائی گئی ویکسین کس طرح کام کریں گی، اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ویکسین کس طرح کام کرتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا جسم اس جراثیم سے لڑنے کے لیے ایک مخصوص قسم کا ہتھیار بناتا ہے، جسے اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ جراثیم چونکہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے بھی مختلف قسم کے ہتھیار یعنی اینٹی باڈیز درکار ہوتے ہیں۔ ویکسین میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جراثیم کو مردہ نیم مردہ حالت میں یا پھر جراثیم کے کسی حصے کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے وہ جراثیم کوئی بیماری تو نہیں پھیلا سکتا، البتہ ہمارا جسم یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں کوئی جراثیم جسم میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے ہمارا جسم اس جراثیم کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے۔ اب یہ اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں موجود رہتی ہیں۔ مستقبل میں جب بھی اس قسم کا وائرس واقعتاً جسم میں داخل ہوگا تو یہ اینٹی باڈیز اس جراثیم کو بیماری پھیلانے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ اس طرح وہ شخص بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ کورونا وائرس کی ویکسینز بھی اسی طرح کام کرتی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان ویکسینز کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے فائزر اور بایون ٹیک کی بنائی گئی ویکسین کی بات کرتے ہیں۔ ان ویکسین کو امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ابھی تک تجربات کے اندر یہ ویکسین 95% تک کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ یہ ویکسین میسنجر آر این اے پر مشتمل ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں سمجھایا جائے تو کورونا وائرس کی سطح کے اوپر چند کانٹے نما ابھار موجود ہوتے ہیں، جنہیں اسپائک پروٹینز کہتے ہیں۔ میسنجر آر این اے وہ پیغام ہے جو کہ یہ کانٹے نما ابھار بنواتا ہے۔ جب میسنجر آر این اے ویکسین کی صورت میں لگایا جاتا ہے تو ہمارا جسم یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں کوئی وائرس آ گیا ہے اور وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز یعنی ہتھیار بنانے لگ جاتا ہے۔ یہ ویکسین ہمارے ڈی این اے کو بالکل بھی تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ ڈی این اے ہمارے خلیوں یعنی سیل کے نیوکلیس میں پڑا ہوتا ہے اور میسنجر آر این اے نیوکلیس کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس لیے ڈی این اے کو متاثر کرنے کے خدشات دور ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس ویکسین کو کارآمد رکھنے کے لیے بہت کم درجہ حرارت یعنی -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس ویکسین کو فریز کیا جاتا ہے۔ اس لیے دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے اس کی کولڈ چین کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہے۔ اگر امریکہ کی دوسری ویکسین ماڈرنا کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی میسنجر آر این اے ہی موجود ہے اور اس کو عام ریفریجریٹر کے درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تیسری ویکسین کی بات کریں جو کہ آکسفورڈ اور ایسٹرازینیکا نے بنائی ہے، اس کے لیے کولڈ چین کی بھی ضرورت ہے۔ چوتھی ویکسین چائنا کی کمپنی کینسینو بایولوجکس کی بنائی گئی ہے۔ اس ویکسین کے تجربات کچھ لوگوں پر کیے گئے ہیں جو کہ تقریباً 91% تک کارآمد ثابت ہوئی، لیکن ابھی بھی یہ ویکسین اپنے حتمی تجرباتی مراحل میں ہے اور پوری طرح اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ اس ویکسین کے لیے بھی کولڈ چین کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ فائزر اور ماڈرنا ویکسین کے لیے بہت سے ترقی یافتہ ممالک نے پہلے سے ہی آرڈر دے دیے ہیں، اس لیے یہ ویکسین پہلے ان ممالک کو دی جائے گی۔
ابھی تک ان ویکسینز کے کوئی بھی سیریس سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو نہیں ملے۔ ویکسین کے انسانوں پر تجربات سے پہلے ان ویکسینز کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ ایتھیکل کمیٹیز موجود ہوتی ہیں۔ مزید ہزاروں انسانوں پر ان ویکسین کے فیز 3 ٹرائلز کیے گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی تشویشناک سائیڈ ایفیکٹس آنے ہوتے تو وہ شروع کے چند دنوں میں ہی آ جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ البتہ انجیکشن کی وجہ سے چند اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، مثلا انجیکشن کی جگہ پر سوزش، درد یا پھر جسم میں درد وغیرہ، اور یہ کوئی اتنے خاص اثرات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کسی بھی انجیکشن سے ہو سکتے ہیں اور چند ہی روز میں بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں، تو یاد رکھیں ویکسین ہمیشہ صحت مند لوگوں کو بیماری سے بچنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہ بالکل صحت مند ہیں اور ابھی تک کورونا کا شکار نہیں ہوئے تو ان کو ویکسین لازمی لگوانی چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں یا پھر کورونا میں مبتلا ہیں تو ان کو یہ ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ کچھ ہی دنوں پہلے کورونا وائرس کی ایک نئی قسم برطانیہ میں دیکھنے کو ملی ہے، اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ موجودہ وائرس کے خلاف بنائی گئی ویکسین اس نئے وائرس کے خلاف کارآمد ثابت ہوگی یا نہیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔